بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے ساتھ آج فیملی وزٹ ویزے کے بارے میں پوری انفارمیشن لے کے آیا ہوں۔ ویڈیو سکپ نہیں کرنا۔ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں، جو لڑکے فیس بک پہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ان کے لیے میں پورا حل لے کے آیا ہوں۔ A to Z آپ کو پوری انفارمیشن دوں گا، اور آپ کے پورے سوال جو میں نے فیس بک پہ دیکھے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بیچارے، اور ان کو پراپر انفارمیشن نہیں مل سکتی، وہ پوری آپ کو انفارمیشن میں اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ اور میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، آپ کو جو میرے ساتھ ہوا، جو ریئل میں کیا ہے، وہ پوری حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں، کہاں مشکل آتی ہے، کہاں پہ نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ فیملی وزٹ ویزا ایشو کسے ہوتا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے بھائی، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو کسی بھی بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سمپل موفا کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، visa.mofa.sa لکھیں گے تو آپ وہاں پہ جا کے اپنی پوری جو ہے نا انفارمیشن فل کر کے، اور جس کو بلانا چاہتے ہیں اس کی بھی انفارمیشن فل کر کے آپ اس کو جو ہے نا اپنے کفیل کو یا کمپنی والوں کو دیں گے۔ وہ آپ کو جو ہے نا اپنی کمپنی کی سٹیمپ لگا کے دیں گے، سائن کر کے دے گا کفیل آپ کو، تو وہ آپ کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے غرفہ تجاریہ میں، یعنی چیمبر آف کامرس میں جانا ہے۔ تو وہ بھی آپ کو وہاں سے آن لائن ہی سسٹم کریں گے۔ آپ کو وہاں پہ کچھ 50 ریال میں نے جمع کروایا تھا فیس صرف، اور وہاں پہ آپ نے جانا ہے، وہ کمپیوٹر میں آپ کی انٹری کریں گے، اس کے بعد آپ کو ورکہ واپس دے دیں گے۔ وہ ورکہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو نیٹ پہ آن لائن 3 دن یا میکسیمم 1 ہفتہ، 1.5 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن آپ کو 3 دن کے اندر یا 1 ہفتے کے اندر اندر وہ نیٹ پہ واپس اسی طرح شو ہوگا۔ آپ نیٹ پہ واپس چیک کریں گے تو آپ شو ہوگا کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے یا نہیں ایشو ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے سعودیہ کی بات۔ اور یہ کام کیسے کرنا ہے، اگر کسی بھائی کو یہ بھی نہیں پتا تو اس کو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، میں اس کو پورا طریقہ بتا دوں گا کہ آپ نے نیٹ پہ کیا لکھنا ہے، کیا نہیں لکھنا، کیسے انفارمیشن لکھنی ہے، کیسے فل اپ کرنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آتی تو۔ اس کے بعد آپ کا ویزا ایشو ہو گیا 3 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد، تو آپ نے وہ والا ویزا جو ہے تو اس کی PDF ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے وہ والا ویزا پیپر جو ہے اس کی کاپی وہ پاکستان میں بھیجنی ہے، جس کو آپ نے بلانا چاہتے ہیں۔ تو وہ پاکستان جائے گی، اور وہ والا ویزا اس میں جو ہے نا پاکستان آپ نے پیپر لے کے، تو آپ نے ڈائریکٹ ایک دم سے وہاں پہ اعتماد سنٹر جو ابھی جری والوں کے پاس ہے، ان نے اس کو وہ یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ اس پہ ڈائریکٹ نہیں جانا۔ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے، آپ نے اپنے ڈاکومنٹس پورے کرنے ہیں۔ ڈاکومنٹس میں کیا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے آپ نے نادرا والوں کے پاس جائیں گے تو وہ FRC یعنی کہ آپ کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو یا پھر آپ کا ہو گیا میرج سرٹیفکیٹ اگر آپ کی وائف ہے تو۔ یہ آپ جو 2 چیزیں آپ نادرا والوں کے پاس کسی بھی وقت جائیں تو آپ کو 10 منٹ کا کام بھی نہیں ہے، آپ کو ایزیلی مل سکتی ہیں۔ اور یہ اس لیے لینی ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ آپ جاتے ہیں اعتماد سنٹر میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس ان کی وجہ سے، تو آپ کو کتنا ریورس آنا پڑے گا، آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ تو اس لیے ٹائم نکال کے آپ 10 منٹ لگ سکتے ہیں، آپ کے 20 منٹ لگیں گے آپ کے، یہ آپ کو کام ایزیلی ہو جائے گا، اور آپ کو نادرا والے ایک دم سے آپ کو یہ پیپر دے دیں گے۔ یہ پیپر آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا اگر شادی شدہ ہے تو نکاح نامہ ہے، نکاح نامہ آپ نے اپنی تحصیل کے یونین کونسل کے آفس میں جانا ہے، وہاں پہ آپ کو وہ کمپیوٹر بنا کے دیں گے، کمپیوٹرائز نکاح نامہ بنا کے دیں گے، مینول نہیں چلتا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو وہ آپ کو کمپیوٹرائز بنا کے دے دیں گے، وہ بہت ہی سمپل ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا کام ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی اس میں۔ وہ آپ نے فیملی سرٹیفکیٹ بھی لے لیا، اور میرج سرٹیفکیٹ بھی لے لیا، اور نکاح نامہ بھی لے لیا۔ یہ چیزیں اگر آپ نے لے لی تو یہ چیزیں لے کے آپ چلے جائیں فارن آفس میں۔ فارن آفس میں آپ کے کوئی 10-20 روپے لگتے ہیں۔ فارن آفس والے آپ کے ڈاکومنٹس جمع کریں گے اوریجنل، اور آپ کو جو ہے نا اس کو سٹیمپ کر کے دے دیں گے، آپ کو وہ اٹیسٹ کر کے دے دیں گے۔ آپ کا وہاں پہ کچھ بھی نہیں لگنا۔ اور فارن آفس میں جانے سے پہلے یہ ہے کہ جس کا یعنی خونی رشتہ ہو، جس کا ریئل رشتے، یہ حقیقی رشتے جو ہوتے ہیں وہ یعنی بہن بھائی ہو گئے، یا شوہر ہو گیا، یا اس کی وائف ہوگی خود، تو یہ یعنی جا سکتے ہیں وہاں پہ۔
اٹیسٹ کروانے کے لیے. یہ آپ نے وہاں سے اٹیسٹ کروا دیے. اٹیسٹ کروا کے اس کے بعد آپ نے ان کی کاپیاں بنا دینی ہیں. آپ نے ایک گرین ایک کلر سیٹ بنا دیا اور ایک سمپل سیٹ بنا دیا، کیونکہ ہم کاپیوں کی وجہ سے بھی وہاں پہ وہ اعتماد سینٹر میں لوگوں کو خوار کرتے ہیں. پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں بعض اوقات، جو پاسبل جو سوائے خواری کے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ نے لے کے تو اعتماد سینٹر چلے جانا ہے. فوٹو کاپیاں آپ نے کروا دی. آپ نے جو ہے نا 2 سیٹ بنا دیے، ایک رنگین بنا دیا، ایک جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ بنا دیا. ٹھیک ہے، 2 سیٹ بنا دیں اور وہ کاپیاں اچھی ہوں جس میں جو ہے نا نمبر شمبر مسنگ نہیں ہو. اور جو سعودیہ میں بندہ ہوگا وہ اپنی چیزیں کیا بھیجے گا، ایک اپنا اقامہ بھیجے گا، اقامے کی فوٹو کاپی بھیجے گا. اس کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ پاکستان والا اس کی کاپی بھیجے گا، اور اپنا پاسپورٹ بھیجے گا. اگر آپ کا نیا پاسپورٹ ہے نیا بھیجیں، پرانا ہے پرانا بھیجیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کہ نیا والا جس پہ ویزا لگا ہے اس کو بھیجنا ہے یا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس جو پاسپورٹ اویلیبل ہے جو ویلڈ ہے وہ آپ نے فوٹو کاپی کر کے وہ بھی بھیجنا ہے پاکستان. ٹھیک ہے، یہ آپ کی 3 چیزیں ہوگی، آپ کا اقامہ، آپ کا آئی ڈی کارڈ اور آپ کا پاسپورٹ. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ جو آپ کی وائف ہے، میں آپ کے وائف کا ایکسپیرینس شیئر کروا رہا ہوں. تو وائف ہے اس کا آپ کا آئی ڈی کارڈ، اقامہ اور نکاح نامہ، اور اس کے بعد FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ جو ہے نا ویسے بھی آپ کے پاس اٹیسٹ ہوگی، اور آپ یہ چیزیں کاپی کروا کے 2 سیٹ بنا کے آپ چلے جائیں. وہاں پہ جا کے آپ جمع کروا دیں. اور جمع کروانے سے پہلے، جانے سے پہلے آپ کے لیے بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی کہ اگر آپ جو ہے نا اعتماد سینٹر کی ویب سائٹ سے جا کے آپ وہ کروا دیں، اپائنٹمنٹ لے لیں. اگر کسی بھائی کو اپائنٹمنٹ لینی ہے یا نہیں مل رہی یا کوئی مشکل ہو رہی ہے یا کوئی سوال ہے تو وہ بھائی مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں، میں اس کو ہیلپ دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فیملی وہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے نا اپائنٹمنٹ لے لینی ہے. اپائنٹمنٹ میں آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اتنے جلدی ریجیکٹ بھی نہیں کرتے، اور اس کے بعد آپ کی کافی ساری انفارمیشن وہاں پہ پہلے سے پہنچ گئی ہوتی ہے. اور نمبر 3 آپ کو جو ہے نا ادھر ادھر لائنوں میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا. یہ کام کر کے آپ اپائنٹمنٹ لے کے آپ اعتماد سینٹر میں جائیں گے، وہاں پہ آپ کے پیسے وہاں پہ فیس وغیرہ جو بھی ہے جمع ہو جائے گی. ایک پاسپورٹ کی پر پاسپورٹ کی میں نے جمع کرائی ہے، ایک پاسپورٹ کی 47,000. ممکن ہے کسی کا کم بھی لگتا ہے، کسی کا زیادہ بھی لگتا ہے، اوپر نیچے یہ جاتی رہتی ہے انشورنس کے لحاظ سے، کوئی ان کی فکس نہیں ہے. تو میں نے 47,000 خود جمع کروائی ہے. تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے، وہ جمع کروا کے وہ آپ کو ایک رسید دے دیں گے. وہ رسید آپ نے لازمی اپنے پاس رکھنی ہے. اس کے بعد جو بھائی جس کو نیٹ وغیرہ کا پتہ ہے، جو چلانا جانتا ہے، تو وہ انجاز اٹ ENGAZ انجاز اٹ لکھیں گے نیٹ پہ، اور وہ پوری ویب سائٹ کھل جائے گی. اس پہ جا کے آپ دوسرے تیسرے دن چیک کر سکتے ہیں کہ میرا ویزے پہ اسٹیمپ، اس پہ پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگی ہے، ویزا اسٹیمپ ہوا یا نہیں ہوا. تو اس کے لیے بھی اگر کسی کو طریقہ نہیں پتہ تو وہ مجھ سے پوچھے، میں اس کے ساتھ بھی طریقہ شیئر کروں گا کہ کیسے آپ نے چیک کرنا ہے. وہ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا 5 دن کے بعد آپ کا پاسپورٹ آپ کے جو آپ نے ایڈریس لکھوایا ہوگا، اور جو نمبر کے بارے میں یہ ہے کہ نمبر آپ نے جو ان کو دیا ہے وہ لازمی آپ نے آن رکھنا ہے، آن ہونا چاہیے. اور وہ کسی سینئر کے پاس ہونا چاہیے، بڑے کے پاس ہونا چاہیے، بچوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ وہ آپ کو ڈیلیوری والے کال کریں گے تو اس ٹائم آپ اویلیبل ہوں یا آپ اس کو گائیڈ کر سکیں اچھے طریقے سے. ورنہ وہ مس ہو گیا تو وہ کہیں اور ڈیلیور کر دیا تو آپ کے لیے مزید پریشانی ہوتی ہے، پھر ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ نے جو ہے نا وہ پاسپورٹ آپ کے پاس آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے مقیم، آپ نے ویکسین، آپ نے جو ہے نا پولیو، کچھ بھی نہیں کرنا بھائی. آپ نے سمپلی ٹکٹ لینا ہے اور سعودیہ آ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آ کے جو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، جو دوسرے تیسرے بنے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو کلیئر بات بتاتا ہوں کہ آپ نے کسی کو کچھ پیسے نہیں دینے. آپ سمپلی 3 مہینے کے بعد آپ نے ٹرائی کرنی ہے تو فاصل کے تھرو، یعنی اپنے آپشر کے تھرو ٹرائی کرنی ہے کہ آپ کا ایکسٹینڈ ہو جائے. آپ کا ایکسٹینڈ ہوگا ویزا 1 منتھ کا. آپ نے 3 دفعہ ایکسٹینڈ لے لی. اس کے بعد آپ نے جارڈن بارڈر سے یا بحرین سے یا پاکستان آپ ریٹرن بھیجتے ہیں، واپس آتی ہے فیملی، سمپلی جو ہے نا آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا. تو یعنی آفٹر 6 مہینے بعد
یعنی کہ 3 مہینے بعد آپ نے پہلے ابشر سے کوشش کرنی ہے. یہ نہیں ہے 3 مہینے بعد آپ فیملی کو واپس بھیج رہے ہیں بارڈر ایریا کراس کروانے کے لیے, بارڈر سے واپس آئے گی تو وہ ایکسٹینڈ ہوگا. تو اتنی مشکل اٹھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. اور اس کے بعد آپ نے کسی کو ایڈوانس میں کبھی پیسے نہیں دینے. آپ نے کام جو بھی کروانا ہے, کام کرنے کے بعد, کام ہونے کے بعد آپ پیسے دیں. اور ایک دم سے فیملی کو جو ہے نا جارڈن بارڈر پہ نہیں بھیجیں یا بحرین نہیں بھیجیں. سب سے پہلے اپنے ابشر سے ٹرائی کریں. ابشر سے 1 منتھ کی آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں مل رہی تو اس کے بعد آپ یہ والا آپشن یوز کریں. جزاک اللہ. انشاءاللہ اگر آپ کا بھائیوں کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ لازمی مجھ سے پوچھیں. مجھ سے کوئی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور آئندہ جو بھی مزید اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ آتی ہے یا کوئی بھی ہوتی ہے تو میں آپ کو وہ بھی طریقہ انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.